बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैज़ाबाद धरना केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। हुकूमत की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है इसको तो फारग कर दिया गया। ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है सर, इसके ऊपर तो मैं आऊँगा बाद में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस तनाजुर में इम्पॉर्टेंट है कि अदालत चाहती है कि जो फैज़ाबाद धरना हुआ 2017 में, जिसके अंदर बहुत से लोगों के नाम हैं और बहुत से लोगों के, बहुत से किरदारों के नाम हैं, तो सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाए कि इस मामले का, इस पूरे जो है वो अमल का मास्टरमाइंड कौन था जिसने ये फैज़ाबाद धरना करवाया। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देगी ना। देखें, अदालत ने तो फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक देना है। तो दरअसल अदालत चाहती है कि अब इस मामले को किसी तरह हाईलाइट किया जाए और इसको देखा जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस में हुकूमत की जानिब से बनाई जाने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि हम जानना चाहते हैं कि फैज़ाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। पता लगवाया जाए कि कौन था इसका मास्टरमाइंड, और चीफ जस्टिस जो हैं वो चाहते हैं कि किसी तरह इस पूरे अमल में, क्योंकि इस पर चीफ जस्टिस खुद भी फैसला दे चुके हैं माजी में, जब वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज के तौर पर काम कर रहे थे, तब वो चीफ जस्टिस तो नहीं थे, उनका और जस्टिस मुशीर आलम का फैसला था। 2 रुकनी बेंच ने इस पर फैसला दिया। फैज़ाबाद धरना जो केस था उसमें कहा गया था कि इन लोगों के नाम हैं, इन लोगों ने अपने ओहदे से जो है वो इनहराफ किया, इन लोगों ने इदारे का नाम बदनाम कराया, इन लोगों ने यह सारा खेल रचाया, तो सर उस पर अमल दरामद करवाया जाए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जो हमने फैसला दिया इस पर अमल दरामद हो, लेकिन वो अमल दरामद नहीं हो सका। और वो इसलिए नहीं हो सका क्योंकि सर पाकिस्तान में फिर जब ताकतवर हाथ बैठे हों और फिर आप उनको ललकारें इक़्तिदार में बैठकर, इतना आसान नहीं होता ना कि आप अगर एक कोई डिसीजन दे रहे हैं तो वो डिसीजन आपका कबूल कर लिया जाएगा, बहुत मुश्किल होता है। इस तरह के फैसले अमूमी तौर पर आइन और कानून के मुताबिक आएँ तो ये भी मुआवजा होता है, और ये फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक था। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस हवाले से एक बड़े अपराइट जज समझे जाते हैं कि वो जब भी डिसीजन देते हैं वो आइन और कानून के मुताबिक देते हैं, और उनके फ़ैसले बोलते हैं, उनके रिमार्क्स बोलते हैं और उनके फैसले बोलते हैं। तो दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अबसार आलम जो साबिक चेयरमैन पैमरा हैं, जो पाकिस्तान के एक मुमताज़ सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एक मुमताज़ तज्ज़िया निगार हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, अबसार आलम जो साबिक चेयरमैन पैमरा थे नवाज शरीफ साहब के दौर में, जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन थे, जो पाकिस्तान जो पैमरा मीडिया के मुतल्लिक एक इदारा बनाया गया, मीडिया की पॉलिसीज़ से मुतल्लिक एक इदारा है। तो अबसार आलम ने अपने बयान में, दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अबसार आलम ने अपने बयान में वजारत दिफा के मुलाजम पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। अटॉर्नी जनरल, क्या आप इन इल्ज़ामात के बाद भी नज़र-ए-सानी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा, अबसार आलम के लगाए इल्ज़ामात देखे हैं, हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि अबसार आलम फैज़ाबाद धरने के वक्त क्या थे, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, फैज़ाबाद धरने के वक्त अबसार आलम चेयरमैन पैमरा थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया, वाकई हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कब बनाई? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 19 अक्टूबर को वफाकी हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी। कमेटी फैक्ट फाइंडिंग तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर रिपोर्ट दायर करेगी। चीफ जस्टिस ने पूछा, अभी तक कमेटी ने कोई काम नहीं किया? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 26 अक्टूबर को कमेटी का एक इजलास हो चुका है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरने फैसले पर अमल दरामद के लिए कायम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर सवालात उठाए। जस्टिस अतर मिनिल्ला ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बारे में कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किस कानून के तहत बनी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की कानूनी हैसियत क्या है? चीफ जस्टिस ने कहा कि कमेटी बनाकर सिर्फ रिपोर्ट्स आती रहेंगी,
صرف رپورٹس آئیں گی, ہونا کچھ نہیں ہے. چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ سمیت سب کہہ رہے ہیں کہ فیض آباد دھرنا فیصلہ ٹھیک ہے. حکومت کی جانب سے کمیٹی بنائی گئی, کمیٹی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. کمیٹی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. دیکھیں ہمارے پاکستان میں ثانیہ جو ہے وہ 9 میں ہوا, اور اس سے پہلے 1971 ہوا. اور اگر اب بھی ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھیں گے تو سر پھر ہمیں تاریخ معاف نہیں کرے گی. یہ بات آپ لکھ لیں, یہ آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ فیض آباد دھرنا عمل درآمد کیس جو ہے, فیض آباد دھرنا نظر ثانی عمل درآمد کیس, اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت تاریخی ہوگا. کیونکہ سر دیکھیں جو میں نہیں کہتا, میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ یہ بات کر رہی ہے کہ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے, تو پھر اس کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے. پھر وہ کوئی بھی ادارہ ہے وہ پالیٹکس کے اندر انوالو نہ ہو, اس میں انٹرفیرنس نہ کرے, اس میں مداخلت نہ کرے, ہر ادارہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرے. لیکن ہمارے چونکہ یہاں پر پہلے ثانیہ 9 میں ہو چکا ہے, اور اس سے پہلے 1971 ہو چکا ہے, اور اگر اب بھی ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر تو سر تاریخ میں ہم اپنے آپ کو بطور ایک پرسنالٹی کے خود کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے کہ ہم خود کیا کرتے رہے. تو ابصار عالم صاحب کی جو رپورٹ ہے, جو بطور چیئرمین پیمرا جب وہ کام کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت ان پر کتنا دباؤ تھا, کتنا کو پریشر تھا, اور کس طرح سے ان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا تھا. اب چونکہ جو حساس اداروں کی رپورٹ ہوتی ہے جب وہ عدالتوں میں جمع ہوتی ہے تو اس پر بھی عدالتیں جائزہ لے کر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدالت نے میرٹ کے اوپر فیصلہ دینا ہے, یہاں پر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. اگر تحریک لبیک بطور ایک پارٹی کے اگر وہ رجسٹرڈ ہوئی ہے اور اس کا ووٹر ہے, ٹھیک ہے, اس کو الیکشن لڑنے کا حق دیا, اس ریاست کے اندر ان کو رہنے کا حق ہے, سارا کچھ ہے, تو سر یہ بھی تو پتہ چلوایا جا سکے کہ 2017 کا جو دھرنا تھا جو اس وقت کی حکومت مسلم لیگ نون کے خلاف ہوا, اس وقت کون تھا وہ دھرنا اتنی آسانی سے کیا مینیج ہو سکتا تھا؟ کیا وہ جو لوگ تھے دھرنے کے شرکا جو اس وقت فیض آباد پہنچ گئے اور اس کے بعد وہ سڑکوں پر نکل رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ زاہد احمد صاحب کا استعفیٰ آ گیا, اور اس کے بعد وہ نون لیگ کے اراکین جو تھے, جو مذہبی کارڈ اس وقت ایک پلے کیا گیا تھا. دیکھیں مذہبی رجحانات جس طرح سے بھڑکائے جاتے ہیں معاشرے میں, یہ ایلیمنٹ بہت خطرناک ہے, اور مذہبی رجحانات جس طرح سے بھڑکائے جا رہے تھے سب نے دیکھا کہ مذہبی رجحانات کو کس طرح بھڑکایا گیا, مذہب کارڈ کو کس طرح پلے کیا گیا, مذہب کارڈ کو کس طرح ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. تو سر یہ سارا کچھ جو ہوا تھا ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا, اور ہم اگر تاریخ سے سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم یہ اپنے آپ کے بارے میں یہ گمان ختم کر دیں کہ ہمارے مطابق فیصلے ہوں گے. اگر ہم نے ریاست کو مفلوج کرنا ہے, اگر ہم نے اسٹیٹ کو مفلوج کرنا ہے, اگر ہم نے ریاستی اداروں کو بدنام کرنا ہے, اگر ہم نے ریاستی اداروں کو نیچا دکھانا ہے, تو سر پھر عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں گی. اور پاکستان کی جتنی بھی پالیٹکس ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں, ہمارے جتنے بھی سیاسی کیسز ہیں وہ عدالتوں میں جاتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی عدالتیں پولیٹیسائز ہو گئیں, عدالتوں نے یہ, بھائی ہم نے خود موقع دیا تو عدالتیں پولیٹیسائز ہوتی ہیں نا. اگر ماضی میں وہ فیصلے عدالتوں سے آئے ہیں تو کیا ہم ان فیصلوں کو پارلیمان میں ڈسکس نہیں کر سکتے تھے؟ یہ فیصلہ جو فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ تھا یہ سپریم کورٹ نے 2019 میں دیا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم 2 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا, اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت کی عدالت سپریم کورٹ سے پوچھا جائے کہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. آج اگر چیف جسٹس اس پر عمل درآمد کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, ہونا چاہیے عمل درآمد, آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے, سب کی مرضی اور سب کی منشا جو ہے اس میں شامل ہو کہ ٹھیک ہے یار آئین اور قانون کو, میری تو مرضی اور میری منشا یہی ہے نا کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے. لیکن سر اگر فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ یاد رکھیں یہ فیصلہ بہت تاریخی ہوگا, اور پھر جنرل فیض, جنرل باجوہ اور دوسرے لوگ جن کے اوپر خیر یہ الزام ہے, اب میں نہیں جانتا کہ کیا فیصلہ آتا ہے, ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے, لیکن سر اس پر عمل درآمد تو ہونا ہے.
اور فیض آباد دھرنا کیس میں جو انوالو تھے، جن لوگوں کی وجہ سے سارا کچھ ہوا، جنہوں نے ریاست کو مفلوج کیا، جنہوں نے ریاست کو بدنام کیا، جنہوں نے اسٹیٹ کے خلاف آخری حد تک جا کر سازش کی، سر وہ اپنی خیر منائیں، کیونکہ فیصلہ ٹھوک کر آنا ہے، اور فیصلہ آنا ہے آئین اور قانون کے مطابق، اور وہ فیصلہ آنا ہے جس سے بڑوں کی بولتیاں بند ہو جانی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیصلہ ایسا ایکسپیکٹڈ فیصلہ آ جائے جس کا کسی کو کوئی گمان ہی نہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے سر، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا، کیونکہ اگر حکومت کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ، مٹی پاؤ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے، اگر اس کو عدالت کہہ رہی ہے کہ جی ہم اس کو رد کرتے ہیں اور اس کو ہم جسٹیفائی کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو سر پھر اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ اگر حکومت جان چھڑانا چاہ رہی ہے، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ یار معاملہ گیا ہوں چھڈو یار اگلی گل کرو، تو سر یہ معاملہ اس طرح جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ اس معاملے سے بہت سی چیزیں جڑی ہیں، اور یہ وہی فیصلہ تھا فیض آباد دھرنا کیس کا جس کے مطابق یہ کہا جا رہا تھا، اور یہی سچ ہے، یہی ایک حقیقت ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، جو اب موجودہ چیف جسٹس ہیں، ان کو اسی بنیاد پر ماضی میں ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ تو سر کیس تو کھل گیا، حقیقت کھل گئی، اور اللہ کی آپ دیکھیں کہ قدرت کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دینی ہو، آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہیں، اور وہ لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ سارا کھیل رچایا، اور اب جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ دینا ہے تو سر وہ لوگ آج کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا عزت رہ گئی ان کی؟ تو جس کو اللہ نے عزت دینی ہے نا، اس کو کوئی انسان بھی شکست نہیں دے سکتا، اس کو اس کا جو ہے نا دشمن بھی، اس کا حریف بھی نہیں گرا سکتا۔ تو فیصلہ آنا ہے آئین اور قانون کے مطابق، اور انتظار کریں، بہت جلدی فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور جس دن یہ فیصلہ آئے گا یہ فیصلہ تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔